السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شرافت علی مون اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شرافت کے 10 سوال۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، ملٹی پروفیشنل میں کام کر رہے ہیں، میری مراد سید شہزاد شاہ صاحب۔ ابھی ہم ان کی طرف بڑھیں گے، لیکن ان سے پہلے میں بتا دوں کہ وہ ایک وقت میں ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ میں ایجوکیشن آفیسر بھی ہیں، اور تیسرا وہ ماشاءاللہ سے ایک مذہبی اسکالر ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ہم بات کر سکیں۔ سب سے پہلے تو تھینکس ادا کرتے ہیں آپ کا۔ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، بہت شکریہ آپ کا جی۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے تین بڑی ذمہ داریاں ہیں، تینوں ہی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پبلک سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں بھی عوام کی خدمت ہے، آپ پروفیسر ہیں، ایجوکیشن آفیسر ہیں، اس میں بھی عوام کی خدمت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ مذہبی اسکالر ہیں اور امام مسجد ہیں، تو وہ بھی عوام کی خدمت ہے۔ تو یہ تینوں کام ایک ساتھ آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے۔ اصل میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ تینوں کام میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی لحاظ سے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے۔ تو اس کو میں تینوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خاندانی شعبہ رہا ہمارا میڈیکل کا، والد صاحب حکیم تھے، دادا جان ہمارے جو ہے نا وہ حکمت کا کئی سال، تو یہ خاندان میں چلا آ رہا تھا، تو اس کو مطلب خاندان میں ہوتے ہوئے اس کو لیا پھر، اور اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کا علم حاصل کیا، اس میں ہومیوپیتھک اور دیسی جو ہے نا طب کے حوالے سے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جاب کے حوالے سے، کوئی کام کرنے کے حوالے سے تھا، تو میں نے پھر بطور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جاب کو جو ہے نا سلیکٹ کیا، الحمدللہ وہ جاب چل رہی ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے دین کی خدمت کے حوالے سے، یہ بھی ہمارا خاندانی چلا آ رہا تھا، تو اسی کو آگے چلایا ہے، بڑھایا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس نے چنا، یہ چنیدہ ہوا لوگوں کا کام ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات کی کہ آپ کا خاندانی پیشہ بھی تھا، اور ساتھ میں آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ سید غلام اللہ شاہ صاحب، بڑا نام ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو میرا اس حوالے سے آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ایک عالم ہیں، تو ایک مذہبی اسکالر اور عالم کا ہمارے معاشرے میں کیا کردار ہے؟ کیا صرف امامت کر دینا، لوگوں کو درس و تدریس کر دینا کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑا پیغمبری پیشہ تھا، اور یہ اس کو بطور امام جب آپ لفظ کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی لیڈر ہوتا ہے معاشرے کا، اور یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اس شعبے کو، اس پیشے کو، اس کو کام کو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے معاشرے کا سب سے لو سٹیٹس جو ہے نا اس کو قرار دے دیا، اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا اپنا کردار بھی سب سے بڑی بات ہے۔ تو ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ اس میں نہیں آتے، اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ اس میں وہ آؤٹ پٹ نہیں دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں پھر یہ ایک ایسا شعبہ جو بالکل امامت والا، سب سے لیڈ کرنے والا شعبہ تھا، یہ پس منظر میں چلا گیا، اور اس کا کردار جو ہے نا اس پہ ایفیکٹ ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح میں آپ کو تیسرا سوال بھی میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے نوجوان آج کل مولوی نام سے ڈرتے ہیں۔ ہم کسی کو تبلیغ کی طرف اگر کوئی بندہ راغب کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بڑے ملا آ گئے، تو اس نام کی مناسبت سے لوگ اب تبلیغ تو دور کی بات، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے پیش نظر لوگوں میں ایک انٹرسٹ پیدا ہو، لوگ اس کو سننا پسند کریں اور آگے ڈیلیور کرنا پسند کریں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں اصل میں کوئی بھی چیز جب آؤٹ ڈیٹر ہو جاتی ہے تو اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے۔ اس وقت ہمارا نوجوان طبقہ، نوجوان جو جدید چاہتا ہے، اس اپروچ کو، جدید اپروچ ہمارے پاس جب فقدان ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ تو ہم پرانے ٹولز کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا طالب علم، جب ہمارا نوجوان جو ہے وہ جدید ذرائع سے آگاہ ہے، تو ہمارا جو اس معاملے میں خاص طور پر میں بلیم کروں گا کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ جدید ذرائع کو نہیں لیتے، اپنے آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ رکھتے ہوئے، تو پھر وہ جو آپ کی بات صحیح ہے کہ نوجوان ہمارا جو ہے نا وہ بات سننا پسند نہیں کرتا، اس کی خواہش، لیکن آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، سب سے آگے چلیں، لیڈ فرام دا فرنٹ کریں، تو وہی نوجوان آپ کی بات کو سنیں گے، نہ صرف سنیں گے۔ دیکھیں مذہب ہمارا ایک زندگی سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے آخرت تک اس کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے مذہب سے انکار نہیں کرتا۔ بالکل، مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اپروچ جو ہے وہ ایسی لینی ہے جو جدید اپروچ ہو، جو نوجوان کو اپیل کر رہی ہو۔ اس میں ہمارے، میں سمجھتا ہوں جو ہمارے افراد ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ اس میں ذرا ان کا فقدان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں دوسری طرف جاؤں گا، چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا وسیع اور اس میں تجربہ بھی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آج کی نسل میں ایک ڈپریشن مرض بن چکا ہے۔
پہلے ہم کہتے تھے کہ اس کو لوگ لائٹ لیتے تھے، کسی کو ڈپریشن ہو جاتا تھا تو وہ ڈپریشن نہیں کہا جاتا تھا، وہ صرف یہ کہ اس کو پانی پلائیں اور ٹھنڈا کر دیں لوگ سکون میں ہو جاتے تھے. لیکن آج ایک مرض بن چکا ہے اور لوگ اس کے لیے دوائی میڈیسن یوز کر رہے ہیں. تو آپ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے کیا سجیسٹ کریں گے، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیں اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں یہاں واصف علی واصف کو کوٹ کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا جو اپنے ملے پہ رضامند ہو گیا وہ خوش زندگی گزارے گا. پرابلم یہی ہوتی ہے ہمارے پاس، آپ دیکھ لیں 90% لوگ ایسے ہیں جو ان کے پاس جتنا ہوتا ہے اس پہ صبر اور شکر کرنے کی بجائے وہ پریشانی کی دوڑ میں، اور اس طرح آپ دیکھیں پیچھے ہمارا طرز زندگی کیسا رہا ہے. ہمارا طرز زندگی اس سے کم تر تھا، لیکن اب زیادہ ہونے کے باوجود اب ایسی دوڑ، مادیت کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، اگر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑی کی طرف جانا چاہ رہا ہے، بینک بیلنس تھوڑا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس 1 کروڑ کا بینک بیلنس ہو جائے، اور مکان ہے تو کہتا ہے 2 مکان ہو جائیں. مطلب اپنے سٹیٹس کو ہم نے خواہ مخواہ وہ زیادہ کر دیا. جب اس طرح ہوگا تو یہ ایک ریزن ہے سب سے پہلے اس کی ڈپریشن کی. اب یہ کہ دوائیاں اس کا علاج نہیں ہے، دوائی لیں گے آپ وقتی طور پہ آپ کو سکون دیتی ہے، تو اس میں ہمیں سب سے بہتر اور جو بڑا علاج ہے وہ اپنی طرز زندگی کو بدلنے کا. سب سے پہلے دین کی طرف رجوع کریں. قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، اور جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے، میں نہیں سمجھتا وہ پھر ڈپریشن میں رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد نماز ہے، طرز زندگی کو بدل اور اپنی سوچ کو بدل. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، اگر آپ کو جو جتنا ملا ہوا ہے اس پہ آپ مطمئن نہیں ہیں اور آپ پریشان ہیں، پھر آپ جتنی مرضی دوائیاں کھاتے رہیں گے، دوائیوں کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی، وقت کے ساتھ ساتھ ڈپریشن ختم نہیں ہوگا. ڈپریشن ختم نہیں ہوگا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اب چونکہ آپ تعلیمی وابستگی بھی ہے آپ کی، آپ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ ہماری آنے والی نسل کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے کافی ہے؟ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں تربیت کا بہت فقدان ہے. جی، ایجوکیشن کے حوالے سے میری چونکہ جاب ہے، میں بطور ٹرینر بھی رہا ہوں. ضلع قصور میں ماسٹر ٹرینر کام کیا ہے، انگلش کا میرا سبجیکٹ رہا ہے. تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اب پیشن، جیسے دیکھیں ایک پروفیشن نہیں رہ گیا. جی پہلے یہ ہوتا تھا کوئی بھی کام آپ پروفیشن کرتے تھے، اب تو یہ پیشن ہے. بالکل، کوئی کہ ایک جذبہ ہے، آپ کو اس کے ساتھ کام کرنا ہے، اور جب کام کریں گے تو پھر اس کے رزلٹ آتے ہیں. تو ہمارے نظام تعلیم الحمدللہ بہت اچھا ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اس کو صرف پروفیشن، اور جیسے قاسم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دہاڑی اپروچ نہ ہو کہ آج میری دہاڑی لگی ہے اور آگے چلنا، اس کو پروفیشن کو لے کے پیشن بنا لیا جائے. اور جب آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہی کام جو ہے نا بچے بھی آتے ہیں، آپ کا دل بھی چاہتا ہے. باقی رہ گا مسئلہ کہ اس میں تربیت کا فقدان ہے. تربیت دیکھیں ہوتی ہے، اب کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ بغیر تربیت کے وہ اس میں نہیں آ سکتا. ہمارے اس میں کورسز ہیں جس میں بی ایڈ ہے، جس میں ایم ایڈ ہے، پروفیشنل کوالیفیکیشن ہوتی ہے، لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیں جب بھی انڈکشن لیول کی ٹریننگ کرواتا ہے، کوئی بھی ٹیچر آتا ہے تو وہ کم از کم 1 ماہ کی انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے پڑھانا ہے، اور اس کے پھر گاہے جو ہے ٹریننگز ہوتی ہیں. ابھی ناظرہ قرآن کی ٹریننگ چل رہی ہے. تو یہ اصل چیز جو ہے انسان کا اندر ہے، اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو ٹریننگ اور تربیت یہ ساری چیزیں اس کے اوپر سے گزرتی ہیں. انسان کو بدلنا چاہیے، تو اگر وہ جب بدلے گا تو پھر ایک اچھا استاد جو ہے نا بن سکے. ٹھیک ہے. ہم میرے پروگرام میں بیسیکلی ہم ایک لانچ کرتے ہیں کمپین جس میں ہم لوگوں سے کوسچن کرتے ہیں. جیسے آپ ایک پبلک پرسنالٹی ہیں تو آپ کے حوالے سے بھی ہم نے لانچ کیا تھا، تو لوگوں نے جو اس میں رائے دی، کمنٹس آئے، اس میں بڑا سوال یہی تھا کہ آپ اب تک کتنی ڈگریاں سمیٹ چکے ہیں؟ ڈگریاں تو میں کافی لے چکا ہوں اور اس میں مجھے یہ سمجھ آئی، لیکن اس میں اس کو اپنا کہتا ہوں کہ بہتری بھی ہے. لیکن میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ ایک شعبے میں اب دور آ گیا، بجائے پیرالل مطلب ہاریزنٹل مطلب زیادہ ترقی کرنے کی بجائے ورٹیکلی آگے آئیں. ورٹیکلی یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، کسی ایک سبجیکٹ میں آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑھا لیں. ویسے تو میرا اگر ماسٹرز لیول کی بات کی جائے، انگلش میرا فیورٹ سبجیکٹ رہا. جاب وائز میں نے انگلش میں ایم فل کیا ہوا ہے. پھر میں نے اس میں ٹیفل ڈگری ہوتی ہے، ٹیچنگ آف انگلش، اس میں ماسٹرز کیا تھا. ایک آن لائن کورس تھا جو اسکالرشپ پہ تھا، امریکہ کی طرف سے پاکستان میں 60 اسکالرشپ آئے تھے. ایک میں نے امریکہ وہ ELT وہ کیا ہوا ہے. تو یہ انگلش میں میرا ہے. باقی میری ایجوکیشن کی ڈگری ہے وہ پروفیشنل ڈگری تھی. اس کے علاوہ اسلامک سٹڈیز اور چند ایک جو ہے نا وہ ہیں. لیکن میں یہاں ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنی تعلیم کو ایک سائڈ پہ لے کے چلنا چاہیے، اور جب ہم ایک سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو وہ زیادہ آج کے دور میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ زیادہ اچھے رزلٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تعلیم سے ریلیٹڈ ایک اور کوسچن تھا جو ہمارے کمنٹس میں آیا، وہ تھا کہ آپ کی نظر میں تعلیم کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ اس میں اپ گریڈیشن ہونی چاہیے
یا کہ اس کو کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، کوئی بھی سلیبس جب بنتا ہے تو اس میں کلچرل جو ہے کلچر وہ لازمی آتا ہے، ہماری ثقافت، اس کے بغیر آپ کا سلیبس ہی نہیں ہے. اور کریکلم جب ڈیزائن کیا جاتا ہے، سلیبس بنایا جاتا ہے، تو اس میں اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، یہ اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے. مذہب ہوتا ہے، لینگویج ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. باقی پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا سلیبس ایسا نہیں ہے، بہترین سلیبس ہے. صرف پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں، جب امپلیمنٹ کرنے کا ابھی ایک بہت اچھا اس گورنمنٹ کا سٹیپ ہے کہ انہوں نے ایک سلیبس جو ہے طے کر کے لائے ہیں. اللہ کرے کہ ایک لانگ ٹرم جو ہے نا ہم اس کو چلا سکیں، پھر اس کے نتائج آتے ہیں. آپ یہ نہ جانیں کہ باہر کی اقوام جو ہے نا وہ زیادہ ترقی کر رہی ہیں اس سلیبس کی وجہ سے. ہمارے ملک میں اسی سلیبس سے پڑھ کے لوگ او لیول کرتے ہیں، اے لیول کرتے ہیں، اور دنیا کی کمپٹیشن میں بہترین جو ہے وہ رزلٹ دیتے ہیں. کبھی نہیں ہوا کہ ہمارا ڈاکٹر باہر جا کے جو ہے نا ناکام ہوا. صرف پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہمیں مواقع ملنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آ گیا، وہ یہ تھا کہ آپ کے مشاغل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مشاغل سے مراد یہ کہ میں جاب کے ساتھ ساتھ جو مجھے سب سے بڑا اگر میں کہہ سکتا ہوں تو بک ریڈنگ میری ہے. جب تک میں رات کو مطالعہ کر کے یا پورے دن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا علم جو ہے اگر کل کی نسبت آج نہیں بڑھتا تو میں اس کو کالا علم سمجھتا ہوں. کالا علم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کل کی نسبت آج آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اور خاص طور پہ چونکہ استاد ہونے کے ناطے یا مذہبی اسکالر ہونے کے ناطے، اگر میں نے جیسے پہلے بات کی تھی، امام کون ہوتا ہے؟ لیڈ فرام دا فرنٹ. استاد کون ہوتا ہے؟ جس کا علم سب سے زیادہ آگے ہو، تب وہ استاد کا درجہ. تو مجھے جو سب سے زیادہ میرے مشاغل میں وہ کرکٹ، وہ اس میں پڑھنا ہے. کوئی بھی کتاب ہو، اپنے سلیبس کے متعلق ہو، اپنے اس کے متعلق ہو دلچسپی کی، تو وہ کتاب پڑھنا میرے لیے سب سے جو ہے وہ مطلب دلچسپ مشغلہ ہے. کتاب میں پڑھتا ہوں. بک ریڈنگ سب سے اچھا آپ کا مشغلہ؟ بک ریڈنگ، یس. اور پھر تفریح ہے، واک ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، میرے پروگرام کا سر سب سے جو اب امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا سبق جو آپ اپنے لاکھوں ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں، جو سننا چاہ رہے ہیں. یہ میں نے جیسے پہلے بات ہوئی، آپ نے بات کی ڈپریشن کے حوالے سے، تو خاص طور پہ نوجوان کو کہوں گا کہ نوجوان ہی کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارا نوجوان وہ بھٹکا ہوا ہے، نوجوان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی، تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے اپنی ایک ڈائریکشن طے کر لیں کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے. ایک مقصد ہونا چاہیے. جب انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے تب وہ پھر اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اور اس ایفرٹ کو، اس تگ و دو کو لے کے چلے، پھر اس کے لیے وہ لاہ عمل اختیار کرے. مذہب جو ہے وہ کبھی بھی ڈیفینسیو نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کہ مذہب انسان کو وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. تو اپنی ایک ڈائریکشن اور اپنی ایک سوچ، اپنی ایک لائن منتخب کر کے طالب علم کو شروع سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. آپ اپنے ویورز کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ جی، میں یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ جی دیکھیں، علم جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ تفریق کرتا ہے انسان اور حیوان کے درمیان. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی وہی جو آئی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام سے آئی تھی. تو جب تک مسلمانوں کے پاس علم تھا، عروج رہا، اور اس وقت ساری دنیا مسلمانوں کے تابع تھی. اب جیسے جیسے مسلمانوں نے علم کو چھوڑا تو پھر کتنی صدیاں گزر چکی ہیں. نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں، باقی ذرائع میں علم کے معاملے میں پوچھیں. تو مسلمان کو اس وقت اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سرمایہ ہے، اس کا علم ہے. تو علم حاصل کریں. اپنے آپ کو جو منفی ذرائع ہیں شارٹ کٹ چھوڑ کے علم جو بھی کرے گا، محنت کرے گا، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیچھے رہ جائے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود سید شہزاد شاہ صاحب، جن کا تعلق مختلف شعبہ ہائے زندگی سے، جو ہے کہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور ساتھ میں مذہبی اسکالر بھی ہیں. یہ ہمارے پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.